افسانہ ہائبرنیشن کا متلاشی نوجوان۔ وہ نوجوان جس کی بات کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا، کسی کو یہ بتانے سے بھی قاصر تھا کہ کئی روز سے اس کے دماغ میں لگاتار ایک گھنٹی کی آواز کیوں بجتی رہتی ہے، ہر وقت مسلسل ٹوں۔ اس بارے میں اس کا اپنا خیال تھا کہ یہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس اس کی بات سننے کا وقت ہوتا تو یقیناً اسے کوئی مشورہ ضرور ملتا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ تو اس نے خود کو مشورہ دیا کہ اگر وہ روز دریا میں نہائے تو یہ آواز رک جائے گی۔ یوں بھی تو وہ سارا دن گلیوں میں پھرتا رہتا تھا، اب دریا پر نہانے بھی آنے لگا، لیکن آواز میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ آج وہ دریا میں کافی دیر تیرنے کے بعد کنارے پر آیا اور ریت پر گر گیا، ایسے جیسے وہ ایک عمر تک دریا میں تیرتا رہا ہو۔ ریت اس کے جسم کے ساتھ چپک گئی تھی اور اسے اس بات کی کچھ پرواہ نہیں تھی۔ ریت پہ لیٹے لیٹے اس نے دیکھا ایک مینڈک بھی پانی سے نکل کر ریت پر آ گیا ہے، جس نے بے سدھ ہو کر آنکھیں بند کر لی ہیں۔ یہ دیکھ کر نوجوان کو خیال آیا کہ کہیں وہ آدمی کی بجائے مینڈک تو نہیں۔ مینڈک بھی دریا میں تیر سکتا ہے، ریت پر آ کر دھوپ سینک سکتا ہے، تو اس میں اور مینڈک میں فرق کیا ہے؟ اس نے پڑھا تھا کہ مینڈک کا نظام ہضم انسانوں سے ملتا جلتا ہے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ مینڈک کو 5 سال تک نوکری تو تلاش نہیں کرنی پڑتی ہوگی اور نہ ہی لوگوں کے طعنے سننے کو ملتے ہوں گے۔ نوجوان کئی سالوں سے درج ذیل جملے لگاتار سنتا آ رہا تھا۔ نمبر 1، معذرت، ہم آپ کو نوکری نہیں دے سکتے، دراصل آپ میں فلاں فلاں خامیاں ہیں۔ نمبر 2، بیچارہ سیکنڈ ڈویژن BA پاس۔ نمبر 3، آپ کا یہ بیٹا کوئی کام کیوں نہیں کرتا۔ نمبر 4، میں تم سے محبت نہیں کر سکتی دراصل۔ نمبر 5، پھر آ گیا مفت خور چائے پینے۔ نمبر 6، سنا ہے تم کوڑے کے ڈھیر سے ملے تھے، کیا یہ سچ ہے؟ ان دنوں وہ خالی پیٹ گھنٹوں پانی میں بے مقصد تیرتا رہتا، یا پھر گلیوں بازاروں میں بغیر کسی کام کے چلتا پھرتا رہتا۔ دراصل جب کبھی وہ ایک جگہ ٹھہر جاتا تو گھبراہٹ سی ہونے لگتی اور عجیب و غریب خیالات اسے گھیر لیتے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ساری رات جاگتا رہتا، اسے نیند نہیں آتی تھی۔ پہل اسے صرف عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھی، اور اب کچھ کرداروں کو وہ باقاعدہ دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتے تھے تو وہ اونچی آواز میں جواب دینے لگتا۔ اس کے گھر والے جاگ جاتے، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ وہ گھبرا کر خاموش ہو جاتا۔ وہ اپنے گھر والوں کو یہ بتانے سے قاصر تھا کہ ابھی وہ ایک صاحب کو انٹرویو دے رہا تھا، جسے کسی سوال کے جواب میں غصہ آ گیا اور وہ اسے بالوں سے پکڑ کر آفس سے باہر گھسیٹ کر لے جا رہا تھا تو وہ چلانے لگا۔ بعض اوقات رات کو گھنٹیوں کا شور بڑھ جاتا اور وہ اپنے گھر میں ہی محلے والوں سے لڑائی جھگڑا کرنے لگتا۔ اس کی ماں کا خیال تھا کہ اس پر کسی آسیب کا سایہ ہے، لیکن اس کا باپ سمجھتا تھا کہ یہ سب کام نہ کرنے کے بہانے ہیں، اور اس کا اپنا خیال سننے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں تھا۔ دراصل وہ اس قدر حساس تھا کہ اپنی بات کہنے کے لیے جملے ترتیب دیتے دیتے لفظ آپس میں گڈ مڈ ہو کر ہواؤں میں بکھر جاتے۔ آج دریا کنارے لیٹے لیٹے اس کے دماغ میں عجیب و غریب خیالات کا طوفان بپا ہو گیا تھا۔ کیا اس مینڈک کو بھی اتنی ہی بھوک لگتی ہوگی جتنی ایک سیکنڈ ڈویژن BA پاس بے روزگار کو لگتی ہے؟ کیا زمین پر ایسے مینڈک بھی پائے جاتے ہوں گے کہ جن کے پر ہوں گے اور وہ اڑ کر ایسے شہروں میں بھی جا سکتے ہوں گے جہاں انہیں کوئی نہیں جانتا ہوگا؟ اس نے سوچا۔ مینڈک اب ٹراں ٹراں کی آواز نکال رہا تھا۔ یہ اب ریت میں کہیں چھپ کر بیٹھ جائے گا اور آنے والی سردیوں کا سارا موسم سو کر گزار دے گا، تو کیا میں بھی کچھ مہینوں تک چھپ کر کہیں بیٹھ سکتا ہوں، اور جب جاگوں تو میرے حالات بدل جائیں؟ کیا انسان بھی ہائبرنیشن موڈ میں جا سکتا ہے؟ اس نقطے پر آ کر اس کا ذہن رک سا گیا، جیسے TV پر مختلف منظر چل رہے ہوں اور یکدم ایک ہی منظر پر سکرین ٹھہر جائے۔ اسے محسوس ہوا کہ مینڈک ہی اس کا اصل ہے اور وہ بچپن سے مینڈک بننے ہی کی جدوجہد کر رہا تھا۔ وہ اٹھا اور دریا کنارے ٹراں ٹراں پکارتے ہوئے دوڑنے لگا۔ گھنٹیوں کا شور زیادہ ہو گیا۔ دریا میں تیرتے اور کنارے بیٹھے نوجوانوں نے اسے دیکھا تو ہنسنے لگے۔ اس پاگل کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا۔
اوے شرم کر آوارہ لڑکے، کوئی کام وام نہیں کرتا لیکن الٹی سیدھی حرکتیں خوب آتی ہیں۔ دوسرے آدمی نے اونچی آواز میں کہا۔ مینڈکو، پہلا آدمی چلایا۔ کوڑے دان سے ملا ہوا، ایک اور آواز آئی۔ وہ ساری باتوں سے بے پرواہ ٹراں ٹراں پکارتے ہوئے دوڑتا دوڑتا گھر آ گیا۔ حالانکہ وہ ان دنوں صبح گھر سے نکلتا تو رات گئے واپس لوٹتا تھا۔ اسے بچپن سے اپنے باپ سے بے حد خوف آتا تھا۔ یہ دوپہر تھی۔ اس کا باپ دوپہر کا کھانا کھانے اپنے دکان سے گھر آیا ہوا تھا۔ ٹراں ٹراں ٹراں، اس نے گھر داخل ہوتے ہی آواز لگائی اور آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ آ گیا تمہارا لاڈلا، گھوڑے جتنا قد ہو گیا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ہاتھ بٹانے دکان ہی پر آ جائے۔ بھائی نہیں ملتی تمہیں نوکری تو کیا ساری عمر گھر پر ہی بیٹھو گے؟ 5 سال ہو گئے BA کیے اور نواب کی فراغت ختم نہیں ہو رہی۔ ٹراں ٹراں ٹراں، اس نے آہستگی سے کہا۔ بڑے دونوں بھائی کام کرتے ہیں اور یہ کم بخت نہ کھٹو۔ اوے کب تک مفت کی روٹیاں توڑتے رہو گے؟ کوئی کام بھی کرو گے؟ کوئی مزدوری کر لو تو میرے کندھے سے بھی کچھ بوجھ ہلکا ہو۔ 4 بہنیں بیٹھی ہیں اور صاحب بہادر عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ ساری رات پتہ نہیں کیا بکواس کرتا رہتا ہے۔ ٹر ٹر ٹراں، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس نے قمیص کی جیب الٹ کر دکھائی جو خالی تھی۔ وہ بھاگ کر گیا اور کمرے سے اپنی ڈگریاں اٹھا کر باپ کے سامنے رکھ دیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس کے باپ نے کہا۔ ٹر ٹر ٹراں، آنسوؤں کے درمیان آواز لڑکھڑا گئی۔ اس کے باپ نے چارپائی کے نیچے موجود اپنی چپل اٹھائی۔ اس کی بہنیں دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گئیں۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اس کی ماں چلائی۔ شرم نہیں آتی اس کو؟ باپ کے سامنے ٹراں ٹراں لگا رکھی ہے۔ اس کے باپ نے کہا۔ ٹراں ٹراں ٹراں، اس نے ماں اور بہنوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا۔ چپ کر جا، تیرا باپ تجھے نہیں چھوڑے گا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس کی ماں نے اس کا کندھا ہلا کر کہا۔ ٹراں، ایک گھبرائے ہوئے مینڈک کی آواز۔ تو کچھ بولتا کیوں نہیں؟ ٹر 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 ٹراں، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے میرے بچے؟ اس کی ماں نے روتے ہوئے پوچھا۔ ٹر 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 ٹراں، اس کا باپ اپنی چپل اٹھا کر اس پر برس پڑتا ہے۔ ٹر 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 را 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 آ آ، نکالتا ہوں میں تیرا مینڈک، کم بخت نہ کھٹو۔ اس کی بہنیں ایک کونے میں دبکی ہوئی خوف زدہ نگاہوں سے اپنے بھائی کو مار پڑتے دیکھ رہی تھیں اور ایسا وہ بچپن سے دیکھتی آئی تھی۔ بول دے بیٹے، اس کی ماں چلائی۔ ٹراں، اس نے دکھ بھری نظروں سے ماں کی جانب دیکھا۔ یہ کیا ہے میرے بچے، تم مینڈک کیوں بن گئے ہو؟ میں بتاتا ہوں اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس کا باپ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد پھر چپل اٹھا کر اسے مارنے لگ جاتا ہے۔ جوان اولاد پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، اس کی ماں نے کہا۔ کئی تھپڑ اور چپل اسے پڑتے ہیں۔ اس کا باپ جب تھک گیا تو چپل ایک طرف پھینک کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور کہا۔ ہائے کیسی بدبخت اولاد ملی ہے۔ کاش اس دن میں کوڑے کے ڈھیر سے نہ گزرتا، اس پر نظر نہ پڑتی یا کم از کم دل میں خوف نہ اتر آتا۔ کاش، معلوم نہیں یہ کس کا ہے۔ وہ نوجوان رینگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، چارپائی سے چادر اٹھائی اور کمرے کے کونے میں خود کو چادر سے ڈھانپ کر سیدھا لیٹ گیا۔ چادر کے نیچے سے ٹراں ٹراں کی آواز وقفے وقفے سے آ رہی تھی۔ آنسو بہہ رہے تھے اور اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ دل یوں دھڑکنے لگا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ حالانکہ مینڈک کا دل تو